یہ کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، مطلب عمرے کی ریسٹرکشن سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، عام لباس پہن لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں انتظار کرتا ہے حج کے ایام کا، اور 8 ذی الحجہ آنے کے بعد پھر وہ جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو ہم جو طریقہ دیکھ رہے ہیں وہ حج تمتع کا طریقہ ہے، جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے۔ عمرے کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کروں گا۔ حج کیسے شروع کیا جائے گا؟ حج تمتع کے لیے ایک انسان جو جائے گا وہ عمرے کی نیت سے جو ہے میقات پر احرام باندھے گا، اس کے بعد وہ اپنا عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں گا، مطلب اپنے عام کپڑے پہن لیں گا، احرام وغیرہ اتار دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جو انتظار کریں گا حج کا، اور اس کے بعد جب حج کی تاریخ آ جائیں گی تو حج شروع ہوگا، تو وہ اس طرح سے عمل کریں گا کہ میقات سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آئیں گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتار کر حلال ہو جائیں گے، حج تمتع جو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے اپنی قیام گاہ، مطلب جہاں بھی مکے میں رکا ہے اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے اندر۔ کون؟ وہ شخص جو اب حج کرنے جانا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے قبل جو ہے وہ لبیک حجن یہ الفاظ ادا کریں گا، یہ حج کی نیت ہے اور اس کے الفاظ ثابت ہے۔ تو لبیک حجن یہ جو ہے الفاظ جو اپنے منہ سے جو ہے حاجی جو ادا کریں گا جو حج کرنے کی نیت رکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے احرام باندھنے سے قبل وہ جو ہے غسل لیں گا، اور اپنے جسم پر وہ چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام پہ نہیں، جسم پر یاد رکھیے وہ خوشبو لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہے وہ پہن سکتے ہیں، اور چپل سٹچڈ سلیوی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے، یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو۔ ممکن ہو تو انسان جو ہے ظہر سے پہلے اپنے احرام کو جو ہے بہرحال باندھے، اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے انسان جو ہے تلبیہ کہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو جو ہے بلند آواز سے بہرحال وہ جو ہے کہہ سکتا ہے، یاد رکھیں احرام باندھنے کے بعد۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے بعد یہ الفاظ بھی وہ ادا کر سکتا ہے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ایک دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا کرے اللہم هذه حجۃ لا ریاء فیها ولا سمعہ، یہ الفاظ کو ادا کرے جس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت طلب ہے، یہ کہہ کر بہرحال پھر وہ آگے بڑھے۔ اسی طرح جو ہے 8 ذی الحجہ کو وہ جو ہے احرام باندھنے کے بعد جو ہے ظہر سے قبل تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مینا پہنچ جائے، یاد رکھیے۔ اب چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا سفر ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی سے یا جو بھی طریقہ ہے وہ جو ہے مینا پہنچ جائے، اور مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یاد رکھیے یہ 5 نمازیں وہ ادا کریں گا۔ یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں گا، لیکن قصر ادا کریں گے، یاد رکھیے۔ مطلب یہ کہ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور عشاء 2 رکعت۔ ظاہر سی بات ہے فجر اور مغرب کا معاملہ یہ کہ اس میں 2 اور 3 ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کو اپنے وقت پر اذان ہوں گی، اقامت ہوں گی، اپنے وقت پہ پڑھیں گا، لیکن قصر کریں گا، مطلب شارٹنگ کریں گا پریئر کو، جیسا سفر میں کرتے ہیں، لیکن جمع نہیں کریں گے، قصر کریں گا، اور 5 نمازیں یاد رکھی باجماعت وہاں ادا کریں گا مینا میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل، ظاہر سی بات ہے پورے حج میں یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا ہے، تلبیہ بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، یہ ہر جگہ آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے یاد رکھیے مینا سے عرفات روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، یاد رکھیے۔ عرفات کا دن یاد رکھیے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عرفات کے دن جو ہے کوئی روزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح عرفات میں داخل ہونے سے قبل یاد رکھیے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرنا، اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ جو ہے مینا سے نکلا اور عرفات میں گیا، عرفات میں جانے کے بعد جو ہے وادی نمرہ کے اندر وہاں جو قیام کرنا، ظہر کے وقت یاد رکھیے عرفات میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کو ملایا جائیں گا، مطلب ایک اذان ہوں گی، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قصر کیا جائیں گا اور جمع بھی کیا جائیں گا، مطلب ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، اور ان دونوں کو جمع کیا جائیں گا، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے جو ہے نماز ادا کی جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس مسئلے میں اگر ہجوم ہو، رش ہو، تو نمرہ میں آپ نہیں پہنچ سکے، وادی مطلب نمرہ تک نہیں پہنچ سکے، عرفات میں آپ کہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں وقوع کر لیں، وہاں رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں رش وغیرہ ہونے سے نہ آپ کو خطبہ سننے کو ملتا ہے کبھی، نہ آپ جو ہے
جو ہے کسی طرح کا جو ہے دوسرا بہت سارے عمل، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ دعا کی تھی، وہ موقع نہیں ملتے، تو آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے۔ آپ چاہے جہاں بھی رہو عرفات کے میدان میں، اس بات کو آپ میک شور کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہو۔ وادی نمرہ وغیرہ میں آپ کا قیام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں آپ پہنچ جایا کریں، کیونکہ رش وغیرہ کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے وہاں، مطلب اس جگہ مخصوص مقام پہ رکنا مشکل ہوتا ہے عرفہ، کیونکہ ایک بڑا میدان ہے، آپ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے عرفات میں داخل ہونا ہے، اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے، چونکہ وہاں بھی ایسے رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، جہاں کہیں جگہ ملے یاد رکھیے وہاں جگہ میسر آ جائے، وہاں وقوف کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، قبل رخ منہ کرنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، قبل رخ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، اور تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، قرآنی دعائیں کرنا ہے، سنت سے ثابت دعائیں کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں دعائیں کرنا ہے، جو عربی آتی ہے عربی میں کیجیے، جو نہیں آتی ہے اپنے الفاظ میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے۔ اور یہ سلسلہ جب آپ ظہر پڑھ لیں گے اور عصر پڑھ لیں گے، مطلب جمع کر لیں گے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل چلتا رہے گا، آپ کو بکثرت جو ہے دعائیں کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، اور یاد رکھیے عرفہ ہی حج ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے وہاں جو ہے قرآنی نبی دعائیں، تلبیہ، استغفار، توبہ اور وہ تمام چیزیں بہرحال کی۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد، مطلب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز بغیر ادا کیے، مطلب ادا نہیں کریں گے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے جب عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مغرب آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، سکون اطمینان کے ساتھ جائیے۔ کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو آدھی رات کبھی ہو جاتی ہے پہنچنے میں، کبھی تو یوں ہوتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ جب بھی پہنچے یاد رکھیں وہاں پہنچنا ہے، اور مزدلفہ کے اندر جا کر جہاں کہیں بھی جگہ ہو وہاں آپ کو رکنا ہے، اور وہاں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء کے لیے ایک اذان دی جا سکتی ہے، اور ایک اذان کے بعد یاد رکھیے 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کرنا ہے اور جمع کرنا ہے، مطلب مغرب تو 3 ہوں گی، عشاء کو 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کو جمع کریں گے، یاد رکھیے قصر بھی ہوں گی جمع بھی ہوں گی، جیسا ظہر عصر کو کیا ویسا مغرب عشاء کو آپ نے کیا، اور آپ قصر کریں گے، اور وہاں یاد رکھیے آپ مزدلفہ کے اندر رات میں آرام کریں گے۔ مزدلفہ میں خواہ مخواہ رات میں جاگنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا، رات سو کر گزاریں گے، اور 10 ذوالحجہ کو نماز فجر معمول سے تھوڑا سا پہلے ادا کریں گے، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں مشعر الحرام پہاڑی، یہ بھی کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا، یا جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آپ رکیں گے، قبل رخ منہ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے، اور سورج طلوع ہونے سے قبل روشنی کے زیادہ ہونے تک، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر آپ نے پڑھ لی لیکن روشنی ابھی بڑھ رہی ہے، روشنی کے زیادہ ہونے تک قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کثرت سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یاد رکھیے اس طرح کریں گے۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے کچھ قبل، مطلب ابھی سورج کافی روشنی ہو چکی ہے، طلوع آفتاب سے کچھ قبل سکون اور اطمینان کے ساتھ یاد رکھیے، وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے یاد رکھیے آپ جو ہے مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے۔ اس میں اگر کچھ آگے پیچھے دیر ہو جائے، سورج نکل جائے، تھوڑا سا وقت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے بہرحال وہاں سے نکلیں گے، مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے، یا مزدلفہ سے آپ جب نکلیں گے تو کوشش کریں کہ آپ کنکریاں چن لیں، کیونکہ کنکریاں آپ کو اب لگیں گی جمرات کے لیے، یاد رکھیں رمی کے لیے، یاد رکھیے آپ کو یہ جو ہے کنکریاں لگیں گی تو آپ وہاں کنکریاں جمع کر لیں۔ عموماً بوٹلیں وغیرہ آسانی سے مل جاتی ہے، کپڑے وغیرہ میں احرام کے پاکٹس میں وغیرہ آپ ان چیزوں کو کنکریوں کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کنکریاں لینا ہے، پتھر یا بڑے بڑے پتھر نہیں چننا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو آسانی سے بآسانی پھینکی جا سکیں، تو آپ کو کنکریاں جمع کرنا ہے اور وہاں سے نکلنا ہے۔ مینا کے بعد جمر عقبہ کو، جمرات میں جا کے جمر عقبہ کو، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کافی سفر ہے، آپ کو کافی پیدل چلنا ہے، تو جمر عقبہ کو یاد رکھیں وہاں 3 ہے، جمر اولا، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ۔ تو اس کو میں کیا کہوں، عام زبان میں یہ انڈیا پاکستان میں بڑا مشہور ہے، بڑا شیطان، بیچ کا شیطان، چھوٹا شیطان، لیکن یہ درست نہیں، یاد رکھیں جمر اولا پہلا ہے، پھر اس کے بعد جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ۔ تو بہرحال جمر عقبہ کے پاس آپ کو جانا ہے اور رمی کرنا ہے، یاد رکھیے، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا۔ رمی مطلب اس کو کنکر مارنا ہے، 7 کنکریاں مارنا ہے، اور کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ مزدلفہ سے نکلے اور رمی کے لیے بہرحال جمر عقبہ میں پہنچے، وہاں کنکریاں آپ نے ماری، کنکریاں مارنے کے بعد یہ تھے جمر عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا ہے،
اور اس سے کچھ پکا کر کھانا ہے. یہ بھی چیزیں ممکن نہیں ہوتی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا کر کھایا. تو جمر عقبہ کو رمی کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو قربانی کرنا ہے. اس میں ایک چیز یاد رکھیے جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس بات کو رکھ رہا ہوں. تو قربانی کرنا ہے. قربانی کے بعد جو ہے حلق یا تقصیر کرنا ہے. قربانی کے بعد حلق مطلب ٹکلا کر لینا ہے, بال پورے صاف کرنا ہے, گنجا کر لینا ہے, ٹھیک ہے, یا بال چھل لینا ہے جس کو کہتے ہیں عام زبان میں, یا پھر تقصیر کرنا ہے مطلب بالوں کو پورے ایک جیسے چھوٹے کرنا ہے. دونوں میں سے جو آپ کو سہولت ہو کرے, لیکن بالوں کو پورے صاف کرنا, اپنا گنجا کرا لینا, ٹکلا کرا لینا, بالوں کو پورا ہٹا دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی. بہرحال تو آپ بالوں کو یا تو پورا ایک جیسا چھوٹا کرائیں یا تو بالوں کو صاف کر لیں, ٹھیک ہے, اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس اب آپ پہن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی حج ختم نہیں ہوا, ابھی چیزیں باقی ہیں. تو آپ احرام اتار دیں گے اور عام کپڑے لباس پہن لیں گے, یاد رکھیے. اس کے بعد مینا سے مکہ مکرمہ آپ جائیں گے جب بھی ٹائم اور جب بھی سہولت ملے. اس دن اگر آپ ٹائم ملتا ہے, تھکے ہوئے نہیں تو جائیے. اس دن ٹائم نہیں ملتا تو آپ کے پاس ابھی وقت باقی ہے, آپ 10 کو جا سکتے ہیں, 11 کو جا سکتے ہیں, 12 کو جا سکتے ہیں, ابھی ٹائم باقی ہے آپ کے پاس, یاد رکھیے. تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس دن ہو سکتا ہے اس دن کرے, یا جب بھی ہو سکے آپ کو وہاں سے نکل کے, یاد رکھیے, مینا سے مکہ جانا ہے اور مکہ میں طواف افاضہ کرنا. یہ حج کا رکن ہے, یاد رکھیے, طواف افاضہ. اور طواف یاد رکھیے چونکہ اس طواف کے اندر احرام نہیں ہوں گا, چونکہ حج کا احرام آپ آلریڈی اتار چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں آپ اپنے لباس میں ہوں گے, اپنے سادے. آپ طواف کی جو ابتدا کریں گے, اور طواف کی جب ابتدا آپ کریں گے تو یاد رکھیے وہ حجر اسود سے ابتدا ہوں گی. حجر اسود سے آپ گھوم کر حجر اسود تک آئیں گے, یہ ایک چکر کہلائیں گا. اور طواف میں ایسے 7 چکر ہوتے کل, یاد رکھیے. تو لہٰذا آپ چکر شروع کریں گے. چکر جب شروع کریں گے تو وہاں حجر اسود کے سامنے جائیں گے, اس کا استلام کریں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو بوسہ دیں گے, یا تو اس پر اپنی پیشانی رکھیں گے, یا تو ہاتھ لگا کر چومیں گے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ صرف اس کو اشارہ کریں گے, اور اشارہ کر کے ہاتھ کو نہیں چومیں گے, خالی اشارہ کریں گے اور کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے, اور ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی ہے. رفع دین کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو آپ نے اشارہ کیا بسم اللہ اکبر, اور یاد رکھیے حجر اسود کو چومنے یا اس پہ سر رکھنے یا اس کو بوسہ لینے کی کوشش کرنے میں لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, مارا ماری کرنا, ایک دوسرے کو دھکا بکی کرنا, مرد اور عورتوں کا گھسنا بالکل صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا آپ استعلام دور سے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھائیں گے, ایک ہاتھ کے اشارے سے کریں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ چومے کے, پھر آپ جائیں گے اور چکر مار کے آئیں گے دوسرا چکر. اور طواف کے بیچ میں یہ بھی طریقہ ہے, یاد رکھیے کہ طواف کے اندر آپ دعائیں کریں گے, کثرت سے دعائیں کیجیے. آپ جو دعائیں یاد ہو, قرآنی, نبوی, اس کے علاوہ جو دعا اگر یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے رکن یمانی کے پاس آپ جب پہنچیں گے, جو کہ حجر اسود سے پہلے والا حصہ, آپ ویڈیو میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو حجر اسود سے پہلے والا حصہ یاد رکھیے کارنر ہے, مطلب حجر اسود, اس کے بعد ایک کارنر, اس کے بعد 2 کارنر, یہ تیسرا کارنر ہے, یاد رکھیے. جب یہاں آئیں گے تو رکن یمانی کو آپ ہو سکے تو ہاتھ لگائیں, اس کو 1 مرتبہ ہاتھ لگانا ہے. ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو اس کو نہ اشارہ کرنا ہے نہ اس کو بوسہ دینا ہے, ہاتھ لگانا ہے. اگر ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے بوسہ بھی, صرف ہاتھ لگانا ہے. ہاتھ لگانا اگر ممکن نہیں ہے تو آپ وہاں سے گزر جائیں, کوئی اشارہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے, آپ کو سیدھے وہاں سے گزر جانا ہے. ایسے آپ 7 چکر ماریں گے دعائیں کرتے ہوئے. تو یہ تھا آپ جو ہے طواف کا طریقہ. طواف کی اور تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو آپ عمرے کی ویڈیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. طواف ختم ہونے کے بعد یاد رکھیے 7 چکر طواف کے ختم ہونے کے بعد ہم جو ہے نکلیں گے اور زمزم کا پانی پئیں گے. زمزم کا پانی پینے کے بعد کچھ پانی اپنے سر پر ڈالیں گے اور وہاں سے جو ہے صحیح کے لیے جائیں گے. اور صحیح کے لیے جب جائیں گے تو وہ جو ہے صفا کی طرف جائیں گے, اور صفا سے صحیح کی شروعات ہوں گی, اور مروہ پہ جائیں گے, پھر مروہ سے صفا. یاد رکھیے ایسے 7 چکر آپ کو صحیح کے کرنا ہے. یاد رکھیے صفا سے شروعات مروہ پہ, اور مروہ کے بعد صفا, صفا کے بعد مروہ. تو شروعات صفا سے ہوں گی اور خاتمہ مروہ پہ ہوں گا. یاد رکھیے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلے رخ ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے. دعائیں آپ کریں گے, اور اس کے بعد جب آپ بیچ سے چلیں گے, یاد رکھیے صفا اور مروہ کے بیچ چلیں گے, تو صفا اور مروہ کے بیچ یاد رکھیے جہاں سبز گنبد ہے یا گرین کلر کی لائٹس ہے یا گرین کلر کے پلر سے, یاد رکھیے یہاں تھوڑا سا آپ تیز چلیں گے. اور یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے, یاد رکھیے عورتوں کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ وہاں تیز چلیں گے. صفا اور مروہ کے بیچ میں جب آپ چلیں گے, یہاں بھی آپ بکثرت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی تکبیر بیان کرے, اللہ کی تمجید بیان کرے, اللہ کی تحلیل بیان کرے, اللہ کے تعلق سے جو ہے تکبیر بیان کرے, توبہ کرے, استغفار کرے, قرآنی دعائیں پڑھے. قرآنی دعائیں یاد نہ ہو تو 90 دعائیں یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں. ایسے آپ 7 چکر ماریں گے. صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے معاملہ جو انشاءاللہ عزیز خاتمہ ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایام تشریق, مطلب 11, 12 اور 13 ایام تشریق کے جو ایام ہیں, یاد رکھیے ذوالحجہ کی یہ راتیں جو ہے 3 راتیں ہم کو جو ہے مینا میں جو ہے گزارنا ہے. اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد, مطلب آفتاب زوال کے بعد, زوال ہونے کے بعد جمرے جو ہے اولا, وسطیٰ اور عقبہ ترتیب میں ان کی رمی کرنا ہے, مطلب ترتیب میں ان کو کنکریاں مارنا ہے. تو یہ 3 دن اگر آپ ہے تو تینوں دن آپ جو ہے زوال کے بعد جائیں گے, اور تینوں جگہ جمرے جو ہے اولا, وسطیٰ اور عقبہ تینوں میں رمی, مطلب کنکریاں
ماریں گے کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر آپ کو جو کہنا ہے، اور یہاں کنکری جا کر بس اس گڑھے میں گر جائے جہاں آپ مار رہے ہیں، جب گڑھے میں گر جاتی ہے تو خود بخود وہ پلر جو بیچ میں اس کو وہ جو ہے لگ جاتی ہے، یاد رکھیے ٹھیک ہے، تو وہاں اس کو کنکریاں مارنا یاد رکھیے، 3 دن اگر آپ رکتے ہیں تو یاد رکھیے۔ اسی طرح جمر اولا، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ، جب آپ ان کو کنکریاں ماریں گے تو جمر اولا اور جمر وسطیٰ یہ دونوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، تو لہٰذا آپ جب کنکریاں ماریں گے تو جمر جو ہے اولا اور وسطیٰ یہ دونوں کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن عقبہ کو مارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسے پورے حج میں رش زیادہ ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور جس کو کہیں گے آرام کے ساتھ یہ کام کو ہمیں انجام دینا، یاد رکھیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنے جائے، ممکن ہو تو ضرور نہیں روزانہ طواف کرنے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد جو خیف کے اندر ممکن ہو تو نماز پڑھی، کوئی ضروری نہیں، لیکن اب ممکن ہو تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں، بکثرت تکبیر اور تمہید اور حمد اور ثنا اور دعائیں اور توبہ اور استغفار، بہرحال یہ تمام چیزیں کرتے رہنا۔ اسی طرح جو ہے 12 ذوالحجہ کو اگر آپ چاہیں، 12 ذوالحجہ کو آپ چاہیں تو مینا سے واپس آپ جو ہے آ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے قبل، یاد رکھیں، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی چھوٹ دی ہے، جو چاہے تو 12 تک رکے، جو چاہے تو 13 تک رکے، تو لہٰذا اگر آپ 12 کے دن مینا سے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 12 کو نماز مغرب سے پہلے نکل جائیں، اگر مغرب ہو جائے تو پھر آپ کو مینا میں رات گزارنا پڑیں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیں، تو لہٰذا جو جانا چاہتا ہے مغرب سے پہلے نکل جائے، مغرب ہو جائیں گی تو رکنا پڑے گا، اور دوسرے دن زوال کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں، لیکن جو رکنا چاہے وہ 13 تک رک سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور اس حج میں آپ نے قیام کیا 13 تک، تو لہٰذا کوشش کریں، نہ ہو سکے تو اللہ نے چونکہ چھوٹ دیا آپ اس کو اختیار بھی کر سکتے ہو، 12 یا 13 دونوں آپشنل ہے، لیکن 12 کو نکلنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے نکلنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور یا تو آپ 12 تک رکیے یا تو آپ 13 تک رکے، یہ کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہوا، اب صرف ایک چیز باقی رہیں گی، مکہ معظمہ میں جو ہے پہنچ کر آپ کے گھر لوٹنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا، اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے، سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ 13 ذوالحجہ ہو گئی، اب واپس مکہ آ گئے اور آپ کا ابھی ٹور جو ہے مطلب واپس جب جائیں گا اپنے وطن تو اس کے لیے 5-6 دن بعد جائیں گا، 2-4 دن بعد جائیں گا، 10 دن بعد جائیں گا، یا پھر آپ واپس ملک کے بدلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے پھر روانہ ہو جائیں گے، تو جب بھی آپ کی مکے سے پھر رخصتی ہو تو رخصتی سے پہلے آپ ایک طواف کریں گے، اسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور طواف وداع کر کے مطلب یہ آخری چیز رہیں گی جو آپ کریں گے مکے سے نکلنے سے پہلے، پھر چاہے مکے سے نکل کے اپنے وطن جائیں یا پھر مدینہ جا کے وہاں سے چلے جائیں تو آپ طواف وداع کریں گے، اور یہ حج کی چند باتیں تھیں، اور یہاں حج ختم ہوتا ہے، اور یہ چند باتیں تھیں جو حج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی ہے، اور بھی تفصیلات ظاہر سی باتیں اس میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وہاں زمین زمانہ حالات رش اور ماحول کے اعتبار سے پیچیدگی آتی ہے، وہاں علماء حضرات موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یا نکلنے سے پہلے اپنی مقامی حضرات جنہوں نے حج کیا ہے ان سے بھی آپ تفصیلات بہرحال لے سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ہے قبول کرے، ہمارے عمرے اور حج کو قبول کرے، اس کو ریا اور جو ہے دکھاوے سے اس کو محفوظ رکھے، ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہماری مغفرت کرے، اور حج کا بدلہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس حج کو کرنے کے بعد جو حج کیا ہے اس پر قائم رہنے کی تا حیات تا زندگی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کا جو موقع عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور 100 کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.